ابھی آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان میڈیا ٹاک کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت آپ کو یہ لاہور کے مناظر دکھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے فردوس عاشقوان پی ٹی آئی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اور اس وقت یہ مناظر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان لاہور میں موجود ہیں اور وہ میڈیا ٹاک کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی موجود ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے صحافیوں سے کچھ غیر رسمی گفتگو بھی کی تھی اور آپ یہاں یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پہنچ چکے ہیں میڈیا ٹاک کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت بھی ان کے ہمراہ موجود ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی اس میڈیا ٹاک کو بہت ہی اہم کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو جو آج کل سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور کل بھی بہت بڑی تقریر کی گئی کہ تحریک انصاف اور عمران خان نے جمہوریت خطرے میں لے آیا، تو میں صرف اس کے اوپر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ نون لیگ کے تقریر کر رہے ہیں جو نون لیگ جنرل جیلانی اور اس کے بعد جنرل ضیاء کی گود میں پلی ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار ہے۔ آئی ایس آئی نے اس کو پیسے دیے 1990 کے الیکشن میں، وہ ابھی بھی کیس پڑا ہوا ہے، ایف آئی اے نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا اصغر خان کا کیس۔ اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے بے نظیر گورنمنٹ گرانے کی کوشش کی، سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈوں سے حملہ کیا۔ جمہوریت کو بچانے والوں کی میں تاریخ بتا رہا ہوں۔ بریف کیس سجاد علی شاہ کا چیف جسٹس کا اس کو فارغ کرنے کے لیے بریف کیس کوئٹہ بینچ کے بھیجا گیا پیسے کا۔ جنرل آصف نواز کو 92 کے اندر بی ایم ڈبلیو کی چابی دی رشوت کی۔ یہ 10 سال کا کانٹریکٹ کیا انہوں نے، 10 سال کا سعودی عربیہ جانے کا اپنے پیسے بچانے کے لیے، این آر او لینے کے لیے۔ جو لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ 3 نسلوں سے احتساب ہوا، کوئی احتساب نہیں ہوا۔ 10 سال کا اگریمنٹ سائن کیا، کیسز رکے ان کے خلاف۔ اور یہ آج ہمیں درس دے رہے ہیں کہ جناب جمہوریت خطرے میں ہے۔ کیا کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ 22 جماعتوں نے 2013 کے الیکشن کے متعلق کہا کہ وہ دھاندلی ہوئی اس میں، 22 جماعتوں نے۔ ہم نے کہا کہ انویسٹیگیشن ہو، صاف اور شفاف الیکشن سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ پھر پیناما میں انکشاف ہوا، ہم نے نہیں کیا، دنیا میں انکشاف ہوا۔ 2 وزیر اعظم گئے، ایک کا تلاشی لی گئی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں، کئی وزیر گئے، کئی ہزاروں کے خلاف کیسز ہوئے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کیا، ہم نے صرف اس سے یہ پوچھا جو جمہوریت میں اپوزیشن پوچھتی ہے کہ جناب آپ صرف یہ بتا دیں کہ جب آپ نے الحمدللہ تسلیم کیا کہ آپ کے وہ محلات تھے مے فیئر میں، تو بتا دیں کہ پیسہ کدھر سے آیا اور باہر کیسے گیا۔ یہ 1.25 سال سے کوشش کر رہے ہیں سیدھا جواب لینے کے لیے ان کے۔ پہلے تو اور ہی کوئی کہانی سنا دی اسمبلی کے اندر، جھوٹ بولا لوگوں سے، پھر جب سپریم کورٹ میں کیس پہنچا تو قطری آ گیا۔ تو سپریم کورٹ کے 5 ججز میں سے 2 نے ان کو نہ صادق مانا نہ امین مانا، بلکہ ہماری پٹیشن مان لی اور ڈسکوالیفائی کر دیا، اور 3 نے کہا کہ مزید اور انویسٹیگیشن کی جائے جے آئی ٹی کے تحت۔ یہ ہے کیس سٹڈی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جے آئی ٹی اپنا کام کر رہی ہے اور پہلے انہوں نے کوشش کی ہوگی جے آئی ٹی کو خریدنے کے لیے، کیونکہ یہ ساری زندگی رشوت دیتے رہے ہیں، انہوں نے سب کو خریدا ہے، انہوں نے اس ملک کا اخلاقیات تباہ کر دیا ہے رشوت دے دے کے۔ انہوں نے جب سے شروع ہوئے وہ جنرل جیلانی کا گھر بنانے میں، جس کی وجہ سے وزارت مل گئی، اور جب سے انہوں نے شروع ہوئے وہ یہ جو سارے جارج ٹاؤن کے پلاٹس، 5 ارب کے پلاٹ
1990 میں رشوت کے تحت لوگوں کو دیے گئے. انہوں نے ساروں کو خریدنے کی کوشش کی. لفافہ جرنلزم انہوں نے شروع کی. شکر ہے آپ ان میں سے نہیں ہیں. انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے. آج بھی یہ جو پیسہ چلا رہے ہیں اور جو ایک میڈیا ہاؤس میر شکیل الرحمان پیسے لے کے جو وہ کر رہے ہیں, اس کی جرم چھپانے کے لیے یہ بھی ایک شرمناک تاریخ ہے کہ اس ملک میں صحافیوں نے بڑی جدوجہد کی ہے جمہوریت کے لیے. یہاں جمہوریت کو تباہ کرنے کی کوشش کری ہے کیونکہ انہوں نے پیسہ چلا دیا اس کے اوپر. تو جمہوریت کون خطرے میں ڈال رہا ہے؟ وہ جو لوگ سپریم کورٹ میں گئے ہیں. ہم اس 2 نومبر کو ہم سڑکوں پہ بھی آ سکتے تھے. میں نے روکا وہاں سے پرویز خٹک جو پختونخوا کے لوگ آ رہے تھے جن کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی, ناجائز تھی, غیر قانونی تھا. کون پرامن احتجاج کو کون روکتا ہے؟ ساؤتھ کوریا میں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے, کتنے لوگوں نے ان کو روکا؟ کتنی شیلنگ ہوئی؟ آئس لینڈ کے پبلک جب نکلی, ان کے پرائم منسٹر کا نام آیا جب پینما میں, تو جب پبلک کو ان کے اوپر شیلنگ ہوئی تو ان کو جیلوں میں ڈالا. ہمارے سے یہ سب کچھ کیا گیا. ہم جا سکتے تھے, ہم بھی 2 تاریخ کو لوگوں کو کہہ سکتے سڑکوں کے اوپر آؤ. ہم سپریم کورٹ میں گئے. ہم جمہوریت کو مضبوط کرنے آئے ہیں. یہ آج جے آئی ٹی کو تباہ کرنے کی کوشش صرف اس لیے کر رہا ہے. نواز شریف اپنی چوری بچانے کے لیے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس کے لوگ جو وزیر ہیں ایک خاندان کی کرپشن بچانے کے لیے ہمارے سے پیسے لیتے ہیں. یہ سارے جو وزیر ہیں یہ ٹیکس کے پیسے پہ پل رہے ہیں. ان کا کیا کام ہے ایک خاندان کی کرپشن بچانے کو؟ اور پھر سے میں کہوں گا کہ یہ جنگ گروپ کو, یہ شکیل الرحمان, کیا یہ پیسے کے پیچھے آپ ایک مجرم کو بچا رہے ہیں جس کو 2 سپریم کورٹ کے ججز نے کیا بیٹھا ہے کہ نہ صادق ہے نہ امین ہے؟ ان کا کیا کام ہے کہ ہر روز اپنی نئی اس کے لیے ہیڈ لائنز لگا رہے ہیں, اس کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں بچا سکیں گے. لیکن یہ لوگوں کے سامنے آج پتا ہونا چاہیے کہ ایک طرف میڈیا کی بڑی قربانی ہے اور ایک طرف یہ میڈیا کا گاڈ فادر کیا کوشش کر رہا ہے کرنے کی سب کے سامنے. جی ایک طرف مجید اجن ہے, یہ بلوچستان کا ایک رکن سیاسی جماعت بنائی گئی تھی اور ابھی بھی اس ایک سیاسی جماعت کے لوگ جو ہے آپ کی جماعت میں آ رہے ہیں, تو کیا کرائیٹیریا آپ کو ان کو لینے کا؟ کیونکہ آپ ماضی میں ان کو بڑی تنقید کرتے تھے. پاکستان تحریک انصاف کا نام یہی رہے گا یا نام بھی تبدیل ہو جائے گا؟ دیکھیے جی, دیکھیے پولیٹیکل پارٹی کے اندر 900 جب آپ نے ٹکٹس دینے ہو لوگ آتے ہیں. یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے کہ سارے پاکستان میں لوگ تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. جب جو بھی جوائن کرتا ہے وہ تحریک انصاف کے نظریے پہ جوائن کرتا ہے. نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پختونخوا میں حکومت ہم نے بنائی, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک آزاد نیب بنائی, آزاد احتساب بنایا. اس نے کیا کیا؟ پہلی چیز کی تحریک انصاف کے وزیر کو, منرلز کے وزیر کو پکڑ لیا, جیل میں ڈالا. دوسری چیز کی تحریک انصاف کے ایم پی اے کو باپ کو پکڑ لیا. یہ ہوتا ہے جب آپ, اس لیے آج پختونخوا میں کوئی کرپشن کیس بتا دیں, کرپشن تب رکتی نہیں ہے کہ آپ فرشتے چن لیں. نواز شریف اور آصف زرداری کے نیچے آپ فرشتے کھڑے کر دیں, وہ پھر بھی کرپشن نہیں رکے گی. کرپشن تب رکتی ہے جب آپ اداروں کو مضبوط کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ادارے بناتے ہیں. مغرب کے اندر آپ کا مطلب وہ فرشتے ہیں جو پالیٹکس کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہاں کے ادارے ایسے ہیں کہ جو چوری کرے گا پکڑا جائے گا. بتائیے گا کہ ایک طرف بلوچستان کو گاڑی کے نیچے دے کے مارتے ہیں تو ان کو جیل میں کولر بھی مل رہا ہے, تمام مراحت مل رہی ہیں. دوسری طرف ایک رکن قومی اسمبلی کو حوالات میں ڈالا گیا اور جو اس طریقے سے انہوں نے میڈیا پر آ کر کہا ہے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. جی, میں یہ یہاں پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ صرف قانون اپوزیشن کے لیے ہوتا ہے, انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور جو طاقت میں ہوتا ہے وہ آج تک پاکستان کے انصاف کے قانون نے کبھی طاقتور کا احتساب نہیں کیا. اس لیے یہ لینڈ مارک کیس ہے. یہ جو پینما کا کیس ہے یہ لینڈ مارک کیس ہے. پہلی دفعہ ایک طاقتور کا احتساب ہو رہا ہے.
اور انشاءاللہ یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے نئے پاکستان کی. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے. نون لیگ نے جس طرح سے ماضی میں سپریم کورٹ پر ڈنڈے چلائے, جس طرح سے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر بے نظیر حکومت کو گرایا گیا, یہ سب کا ذکر کیا عمران خان نے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ جس طرح سے وفاقی وزراء شریف خاندان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک نظریے کی جماعت ہے. آج جس طرح سے نواز شریف چوری کو بچانے کی خاطر جمہوریت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, اور جس طرح سے جنگ گروپ کے مالک میر شکیل الرحمان چوری کو بچانے کے لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں, یہ سب ایک شرمناک بات ہے.